السلام علیکم۔ تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام چیپٹر 2۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق، یعنی کہ جتنی بھی ریاستیں تھیں، چھوٹی چھوٹی دیسی ریاستیں بھی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ریاستیں اور اس کے بعد جو قبائلی علاقے تھے تقسیم کے بعد 1947 کے بعد ان کا پاکستان سے الحاق جو ہے وہ کیسے ہوا، ٹھیک ہے، کس بنا پر انہوں نے الحاق کیا، آیا کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ الحاق کیا یا پاکستان کے ساتھ، کن ریاستوں کا بھارت کے ساتھ الحاق ہوا اور کن ریاستوں کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا، تو اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کا پیج نمبر بک پر اگر دیکھا جائے پیج نمبر 40 اور 41 پر ہے یہ لانگ کویشچن جو آج ہم پڑھیں گے۔ یہ لانگ کویشچن کے طور پر بورڈ میں آ سکتا ہے، یہ ایڈیشنل لانگ کویشچن اور شارٹ کویشچن کے طور پر بھی آ سکتا ہے۔ مثلا اس کے دیکھیں 6 پوائنٹ ہے آپ کے سامنے۔ ریاست جموں کشمیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ شارٹ کویشچن ایسے آ جاتا ہے، ریاست جموں کشمیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا ریاست جموں کشمیر کا الحاق کس سے ہوا، ایسے شارٹ آ جاتا ہے بورڈ میں۔ پھر ایسے آ سکتا ہے ریاست حیدرآباد دکن کے یعنی کہ سربراہ کا یعنی کہ راجہ کا نام کیا تھا اور اس کا الحاق کس سے ہوا۔ ویسے آ جاتا ہے ریاست جوناگڑھ گڑھ کے سربراہ کا نام کیا تھا، اس کا الحاق کس سے ہوا۔ پھر ایسے آ جاتا ہے ریاست ناواتر کا سربراہ کون تھا، اس کا الحاق کس سے ہوا۔ پھر پوائنٹ نمبر 5 ریاست سوات کا بہاولپور، ٹھیک ہے، جتنی یعنی کہ قبائلی علاقوں کی ریاستیں پھیلی تھی ان کا الحاق کس سے ہوا۔ اور اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6 قبائلی علاقے میں کون کون سے علاقے شامل تھے، ان کا الحاق جو ہے کس سے ہوا۔ تو ایسے شارٹ کویشچن 6 جو ہے یہ لانگ کویشچن کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں، یہ 6 پوائنٹ جو ہیں، اور شارٹ کویشچن کے طور پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو لانگ اور شارٹ دونوں کو ہم نے دونوں کو پوائنٹ آف ویو بنا کر ہم نے ان دونوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر پیج نمبر 40 پر ہے اس کا جواب۔ تو برے صغیر میں لگ بھگ 600 دیسی ریاستیں تھیں جن کے حکمران نواب اور راجا تھے۔ اب شارٹ کویشچن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ برے صغیر میں کتنی دیسی ریاستیں تھیں، تو آپ اوپر لکھ سکتے ہیں جواب اس کا برے صغیر میں 600 دیسی ریاستیں تھیں جن کو نیم خود مختاری حاصل تھی 3 جون 1947 کے بعد، یعنی کہ جن کو خود مختاری حاصل تھی۔ یہاں تک یہ شارٹ کویشچن بنتا ہے۔ اب 3 جون 1947 کے منصوبے کے اعلان کے بعد ان ریاستوں نے اپنے جغرافیائی حالات آبادی اور مذہب کے پیش نظر، اب 3 جون کو جو منصوبہ پیش کیا گیا، 3 جون 1947 کا جو منصوبہ پیش کیا گیا، اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ ان دیسی ریاستوں کو یعنی کہ 600 یا 635 دیسی ریاستیں تھیں، ان ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جس ملک سے چاہے الحاق کریں۔ اگر وہ پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں پاکستان سے الحاق کر لیں، یعنی کہ ان کے اوپر زور یا زبردستی نہیں ہوگی۔ بھارت کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھارت کے ساتھ بھی الحاق کر سکتے ہیں۔ تو 3 جون 1947 کے منصوبے کے بعد طے پایا کہ یہ ریاستیں جغرافیائی لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے اور مذہب کے لحاظ سے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا الحاق جس ملک سے چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اب ان ملک کی یعنی کہ ان ریاستوں کا الحاق کے بارے میں کہ ان کا کن کن ریاستوں کے ساتھ الحاق ہوا، ان ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا یا بھارت کے ساتھ کیا، تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے مین پوائنٹ جو کہ بڑا جسے ہارٹ یعنی کہ پرابلم بھی کہتے ہیں پوری دنیا میں، اور خاص طور پر یہ مسئلہ جو ہے پاکستان بھارت کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو دونوں کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ ریاست جموں کشمیر بڑے صغیر کے انتہائی شمال میں ہے، جسے بر اعظم ایشیا کا مرکزی حصہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت ریاستوں کے حکمران کو اس بات کا یعنی کہ جب ریاست جموں کشمیر کی اگر ڈائریکشن بڑے صغیر میں دیکھی جائے تو یہ انتہائی شمال میں ہے اور اسے مرکز بھی کہا جاتا ہے بڑے صغیر کا، ٹھیک ہے۔ تو 1947 میں جب تقسیم ہوئی تو اس کے حکمرانوں کو بھی کہا گیا کہ وہ باہری پاکستان سے الحاق کر لیں۔ کشمیر میں اگر دیکھا جائے، اگر ہسٹری میں آپ کو بتاؤں، کشمیر میں مسلمانوں
کی یعنی کہ 90% جو تھے وہ مسلمان تھے، یعنی کہ باریک سے مسلمانوں کے 10% یعنی کہ دوسرے نون مسلم تھے۔ چنانچہ یہ اپنا الحاق پاکستان سے چاہتے تھے۔ جب یہاں کے یعنی کہ راجہ جو اس کا مالک تھا ہری سنگھ، جب اسے پتہ چلا کہ یہاں کے عوام جو ہے پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں، تو اس نے جان بوجھ کر یعنی کہ 90 کروڑ روپے کے عوض، سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ 90 کروڑ روپے کے عوض کشمیر کو بھارت کے یعنی کہ حوالے کر دیا، یعنی کہ بیچ دیا اور خود باغ کے بھارت چلا گیا، اور اس کا الحاق باقاعدہ طور پر اس کے عوام کی مرضی کے بغیر کس کے ساتھ کر دیا؟ بھارت کے ساتھ۔ آپ یعنی کہ پاکستان کے بعد اب کشمیر جو تھا وہ مین پوائنٹ تھا، مرکز بھی اسے بڑے صغیر کہا جاتا ہے، اور پاکستان کی شرح بھی کشمیر کو ہی کہا جاتا ہے۔ کشمیری عوام کی امور کے خلاف اس کا الحاق جو ہے وہ وہاں کا راجہ ہری سنگھ بھارت کے ساتھ کر گیا۔ اب 1948 میں بھارت نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی فوجیں جو ہیں بڑی تعداد میں اپنی افواج جو ہیں وہ کشمیر میں بھیج دی، اور یہاں پھر یعنی کہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ کشمیری مجاہدین نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کا مقابلہ کیا، اور جو آزاد کشمیر ہے جو موجودہ پاکستان کے پاس کشمیر کی صورت میں ہے، جو جموں کشمیر کا حصہ ہے، اتنا حصہ جو ہے آزاد کشمیر کی صورت میں آزاد کروا دیا۔ ٹھیک ہے، آزاد کشمیر جو پاکستان کے پاس حصہ ہے، جو جموں کشمیر کا حصہ ہے، وہ کشمیری مجاہدین نے جنگ کرتے ہوئے بھارتی فوج سے اسے آزاد کروا لیا۔ ابھی مزید علاقے جو ہیں وہ آزاد کروا رہے تھے، یعنی کہ مجاہدین مصروف تھے جنگ میں، کیونکہ ان کے لب پہ کیا تھا؟ کلمہ توحید تھا، جذبہ ایمانیت تھی، تو اس کے تحت انہوں نے اتنی بڑی افواج کو شکست دی، اور ریاست کا آدھے سے آدھا حصہ جو ہے، آدھے سے یعنی کہ اس کو یعنی کہ ایک حصہ جو ہے وہ بھارتی افواج سے آزاد کروا دیا۔ لیکن بھارت کو جب نظر آیا کہ یہ مزید اتنی سی افواج جو ہیں، اتنے سے جو مجاہدین ہیں مزید جو ہیں وہ یعنی کہ شکست دے رہے ہیں بھارتی افواج کو، تو یہ بھارت جو ہے مسئلہ اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کونسل جو ایک اس کا ادارہ ہے اس میں لے گیا۔ سلامتی کونسل کے کہنے پر پاکستان اور بھارت دونوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ آپ اقوام متحدہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے، یہ 1948 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب یہ اقوام متحدہ کی آپ سنیں جو اس کا ادارہ ہے سلامتی کونسل، اس نے فیصلہ دیا کشمیر کی عوام کا یعنی کہ کشمیر میں استصواب رائے کروایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا الحاق وہ جس ملک سے چاہتے ہیں اس کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا جائے گا۔ لیکن آج تک 2020 سے آج تک ایسا نہ ہو سکا۔ بھارت جان بوجھ کے یعنی کہ ٹال مٹول کی جو پالیسی ہے وہ اپناتا رہا، اور باقاعدہ پاکستان نے مذاکرات کی اسے دعوت بھی دی، باقاعدہ اسے مذاکرات کی دعوت بھی دی، لیکن مذاکرات جو ہے بمقصد نہ ہو سکے، کیونکہ بھارت نے اپنی ہر ڈرمی نہیں روکی، اور اس نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے پورے کشمیر پر یعنی کہ اس نے قبضہ کر لیا۔ اب اسے امن جو خطے کا جو امن ہے، ٹھیک ہے، امن و امان، اس میں بھی یعنی کہ پریشانی محسوس ہوئی، اس میں بھی تبدیلی آئی۔ پاکستان نے ہر موقع پر بھارت کو مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی دعوت دی، مگر بھارت نے ہر دفعہ ٹال مٹول پالیسی اختیار کرتا رہا۔ پاکستان بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اگر یہ مسئلہ جو ہے ایٹمی طاقتوں یعنی کہ ایٹم بم کے ذریعے کیا جائے تو پوری دنیا میں تباہی آئے گی۔ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو جنگ کی صورت تو یہ ایک بہت خوفناک صورت اختیار کر لے گی یہ جنگ، اس میں پاکستان بھارت کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا بھی نقصان ہوگا، کیونکہ اب یہ اگر جو جنگ ہوگی تو ایٹمی جنگ ہوگی جس کے نقصان کا ہرجانہ کوئی بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ اب پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے؟ ریاست حیدرآباد دکن۔ اب شارٹ کویشچن ادھر بنتا ہے، ریاست حیدرآباد دکن کا الحاق کس ریاست سے ہوا؟ شارٹ کویشچن ادھر بن سکتا ہے ریاست، جیسے میں نے اوپر آپ کو شارٹ کویشچن بتایا ہے ریاست جموں کشمیر کا الحاق کس سے ہوا ہے، ایسے ریاست حیدرآباد دکن کا۔ حیدرآباد دکن موجودہ بھارت کی جنوبی ریاستوں میں اندھرا پردیش اور تلنگانہ کا مشترکہ دارالحکومت تھا۔ تقسیم بڑے صغیر کے وقت یہاں کا حکمران جو تھا
ریاست کا حکمران نظام تھا، یعنی کہ یہاں کے حکمران کا نظام کا نام کیا تھا؟ نظام۔ یہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی، برطانوی ہندوستان میں یہ الگ ریاست تھی۔ اس کا رقبہ 86,000، یعنی کہ اس کا اگر رقبہ دیکھا جائے تو 86,000، اسے انڈر لائن کر کے آپ MCQ کر سکتے ہیں۔ اس کا رقبہ اس ریاست کا دیکھا جائے، ریاست حیدرآباد کا 86,000 مربع میٹر تھا۔ تو یہاں پر نظام اپنی ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتا تھا، لیکن 1948 میں بھارتی افواج، یہاں کا جو حکمران کا نظام، یہ جو اپنی حکومت کا نظام جو ہے ویسے ہی یعنی کہ رکھنا ہے، کیونکہ اس کا رقبہ بھی بہت زیادہ تھا اور یہاں پر ہندو اکثریت بھی زیادہ تھی اور اس کا حکمران بھی نظام تھا۔ اب نظام کیا چاہتا تھا کہ میری حکومت قائم رہے، لیکن 1948 میں بھارت نے اپنی فوجیں یہاں بھیج کر یہاں پر بھی اس نظام کی حکومت کو ختم کر کر اس حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اگر حیدرآباد کو دیکھا جائے وہ اپنی شاندار تاریخ اور ثقافت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آگے پوائنٹ نمبر 3، ریاست جوناگڑھ۔ اب ریاست جوناگڑھ کا جو یعنی کہ مالک تھا وہ کون تھا؟ نواب محمد محبت خان۔ اس کا مالک نواب محمد محبت خان تھا۔ اس نے باقاعدہ طور پر جب تقسیم کا اعلان کیا گیا، اس نے اپنا الحاق جو ہے وہ پاکستان سے کیا، لیکن بھارت نے حیدرآباد پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے بعد یہ جو ریاست تھی آپس میں جڑی ہوئی تھی، ساتھ ان کی سرحدیں ملتی تھی، پاکستان کی طرف سے بھی اس کی منظوری دے دی گئی اس کے الحاق کی، کیونکہ ادھر کا بھی حکمران یہی چاہتا تھا جوناگڑھ کا کہ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق کیا جائے۔ لیکن افواج 1947 میں ریاست جوناگڑھ پر حملہ، بھارتی افواج نے اب کیا کیا 1947 میں حملہ کر کے اس ریاست پر بھی یعنی کہ قبضہ کر لیا۔ آگے پوائنٹ نمبر 4 کیا ہے؟ ریاست مناوادہ۔ اب ریاست مناوادہ جو ہے ریاست، اس کی سرحد جو ہے ریاست جوناگڑھ کے ساتھ ہی لگتی ہے۔ تقسیم ہند کے وقت اس ریاست کا حکمران مسلمان تھا، یعنی کہ اس نے بھی اپنا الحاق جو ہے پاکستان سے کرنے کی خواہش پیش کی، یعنی کہ اعلان بھی کر دیا۔ یہ ریاست جوناگڑھ کے ساتھ واقع تھی۔ بھارتی افواج نے یعنی کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے حیدرآباد دکن پہ دیکھیں کیسے سلسلہ وار یعنی کہ سازش تھی، یہ ریڈ کلف کی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ملی جلی یعنی کہ بغت تھی، ٹھیک ہے، کہ ایسے پاکستان کو اس کے جائز حصے سے اس کی اکثریت شدہ یعنی کہ تسلیم شدہ اکثریتی ریاستوں سے محروم کیا جائے۔ یہ بھی ابتدائی مشکلات میں سے ایک اہم مشکل تھی۔ تو سب سے پہلے اس نے جموں کشمیر اس کے ساتھ جو ملتی ہے ریاست مناوادہ یعنی کہ حیدرآباد دکن اس پہ کیا۔ اب اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کس کی ریاستوں کی تھی؟ جوناگڑھ کی۔ یہ ان سب کی آپس میں یعنی کہ اٹیچمنٹ تھی ان کی، یعنی کہ سرحدیں جو تھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی تھی۔ تو بھارت نے بڑی چلاکی سے ون بائی ون یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ان ریاستوں پر قبضہ کیا۔ تو تب یعنی کہ اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ کی جو سب سے اہم ادارہ ہے یعنی کہ سلامتی کونسل، اس نے اس کی طرف یعنی کہ کوئی نظر ثانی نہیں کی۔ اب پوائنٹ نمبر 5، ریاست سوات، ٹھیک ہے، ریاست سوات سے لے کر اس میں ریاست خیرپور، ریاست بہاولپور۔ ریاست سوات اب ادھر شارٹ کوشچن بنتا ہے، ریاست سوات، ریاست خیرپور، بہاولپور نے کن یعنی کہ کس ملک سے الحاق کیا، مطالبہ کیا یا اعلان کیا؟ ریاست سوات، ریاست خیرپور، ریاست بہاولپور کا پاکستان سے الحاق ہو گیا۔ اب پوائنٹ نمبر 6، یعنی کہ ان ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کر کے یہ ریاست جو ہے پاکستان کے ساتھ الحاق۔ آگے قبائلی علاقے، قبائلی علاقہ جہاں 27,220 مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے تھے، 27,220۔ اب شارٹ کوشچن آتا ہے قبائلی علاقے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا یہ علاقے کتنے رقبے پر پھیلے ہوئے تھے؟
قبائلی علاقہ جات 27,000 آگے کیا لکھا ہوا ہے 220 مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے تھے. تمام قیام پاکستان کے بعد قبائلی علاقہ جات چاروں صوبوں سے علیحدہ حیثیت رکھتے تھے. یہ جو ان کا پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک 2018 تک ان کا یعنی کہ سسٹم جو تھا چاروں صوبوں سے الگ تھا اور یہ وفاق کے ذریعے انتظام رہے یعنی کہ وفاق ہی نے چلاتا تھا. 2018 میں یہ علاقے جو ہیں خیبر پختونخوا میں ضم ہو گئے. 2018 میں یہ جو قبائلی علاقے ہیں ان کا فیصلہ کیا گیا اور یہ خیبر پختونخوا میں یہ علاقے ضم ہوں گے. اب یہ جو 27,220 مربع کلومیٹر پہ جو علاقے قبائلی علاقے جو شامل تھے اب ان کو ایک علاقے میں یعنی کہ ایک صوبے میں تقسیم یعنی کہ ضم کر دیا گیا جس کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا. تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق. اس کے بارے میں پڑھا ہے تو اس کے 6 پوائنٹ تھے جس کو میں نے آپ کو یعنی کہ پہلے ہی بتایا شارٹ ورژن کے طور پر یا ایڈیشنل لانگ ورژن کے طور پر بھی آ سکتا ہے جس میں ریاست جموں کشمیر ریاست حیدرآباد تک ریاست جوناگڑھ ریاست ناوادہ ریاست سوات تا بہاولپور تک اور قبائلی علاقہ جات کے متعلق ہم نے پڑھا ہے. تو ان کو آپ اچھے طریقے سے یہ شارٹ ایز اے شارٹ ورژن اور ایز اے ایڈیشنل لانگ ورژن کے طور پر آپ اچھے طریقے سے یاد کریں اور آپ اس کی پریکٹس بھی کریں.